تو آپ مجھے بتائیں اگر مسلمانوں کی قبریں اس طریقے سے اونچی قبریں نیچی کروائی جائیں اور تصویریں مٹائی جائیں اور مزارات توڑوائے جائیں تو یہ تو نبی علیہ السلام کے فرمان کو اسٹیبلش کرنا ہے. اگر اسی کی وجہ سے کسی شیطان کا دل دکھتا ہے، میں تو آپ کی بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھے گا، کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اگر کسی کا دل دکھ رہا ہے تو وہ کافر ہی ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. نہیں نا، بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں نا آپ. ابھی تو صرف کوئی بات ہو رہی ہے نا، اس کو ڈسکس کریں گے کہ آپ جن کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، میرا خیال ہے آپ نے ان کا ایمان سٹیک پہ لگا دیا، کیونکہ جو نبی کے فرمان کو اسٹیبلش کرنے کی وجہ سے کسی کا دل دکھے وہ تو خود ہی مسلمان نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اسے مسلمان کریں گے، اسے نبی علیہ السلام کے حکم کا پابند کریں گے. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حضرت عمر نے منکرین زکات کے خلاف قتال کرنے سے منع کیا. انہوں نے کہا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صرف زکات کے مسئلے میں اختلاف ہے. تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں ایک رسی بھی دیتا تھا نہیں دے گا، میں اس کے خلاف قتال کروں گا، کیونکہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا، اس طرح زکات بھی اللہ کا حق ہے دولت میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو حضرت ابو بکر نے ریجیکٹ کیا، اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں اللہ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا کہ انہیں وہ بات سمجھ آ گئی جو ہمیں نہیں آئی. تو بھائی اگر حضرت عمر کو ایک بات سمجھ نہیں آئی اور کئی صحابہ کو سمجھ نہیں آئی جو اکیلے ابو بکر کو سمجھ آئی بھی تھی، تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات سمجھ آئی ہے جو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں پہ مارتے نہیں بنا. تو حضرت ابو بکر نے صحابہ سے مخالفت کرتے ہوئے دین کو اسٹیبلش کیا، منکرین زکات کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کیا، تلوار اٹھائی ہے. ہم تلوار نہیں اٹھا رہے ان مزار والوں کے خلاف، ہم صرف ان کو علمی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے نافرمانی کے اڈے قائم کیے ہیں نبی علیہ السلام کی مخالفت کے اوپر، یہاں پہ جتنے مزار بزرگوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ فوراً خود گراؤ. ہم نہیں گراتے، تم گراؤ. بالکل صحیح. تمام حق آپ تک کیسے پہنچ جائے؟ بخاری مسلم کی وجہ سے لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ لوگ دیکھیں، لوگوں کی تو حالت یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو تو کلمہ ہی نہیں آتا، نماز نہیں آتی، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا. اگر تو ہم کوئی اپنی کتاب لکھ کے آپ کے حوالے کریں تو آپ ضرور کہیں کہ یہ آپ کے اوپر کوئی شاعری اتری ہے، جس طرح ان کے بزرگوں کے اوپر، صوفیوں کے اوپر شاعری اترتی تھی اور وہ شاعرانہ کلام پڑھ کے اسے دین بنا کے پیش کرتے تھے. یہ بخاری مسلم قرآن کے ترجمے انہوں نے چھاپے ہوئے، اپنے اپنے فرقوں کے ترجمے خود پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں. جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی بریلوی ہے تو مسلم شریف بریلویوں کی کھول کے پڑھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، یہ آپ بات کریں. تو میں نے جو شروع میں مثال دی تھی کہ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہتا ہے کہ 279 نمبر آیت میں لکھا ہے سود کھانے والے کے خلاف اللہ رسول کا جنگ ہے، تو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ پاکستان میں اتنے بینک کیوں کھل گئے؟ بھائی میرا کیا لینا دینا ان بینکوں کے ساتھ جو سودی کام کر رہے ہیں؟ میں تو ان پرنسپل سود کو حرام ہی بتاؤں گا. جس طرح ان بینکوں کی وجہ سے سود حلال نہیں ہوتا تو مزاروں کی وجہ سے مسلم شریف کی حدیث ختم نہیں ہو جاتی. میرا کتنا میرا جواب آپ کو دیں گے، یہ بھی پلانٹ ارتھ سے باہر ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک طرف بابوں کا ادب کرایا جا رہا ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے بابے شاہی کوئی نہیں. وہ بابے ان بابوں سے بہتر ہوں گے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کی نظر. ہاں نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کرسی میں کوئی ایک بابا بھی نہیں ہے جس نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہو. اگر اس طرح کا بابا میرے ہاتھ پہ چڑھ جائے تو پھر دیکھیں اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے. اسے توبہ کروائیں گے، ماریں گے. تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جتنے آتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بابا قابل احترام ہے یا چشتی رسول اللہ پڑھنے والا نہیں باقاعدہ مریدوں سے پڑھوانے والا قابل احترام ہے، یا اشرف تھانوی رسول اللہ پڑھوانے والا، اسے انڈورس کرنے والا قابل احترام ہے؟ تو میرا خیال ہے کسی مسلمان سے بھی پوچھ لیں تو اسے کلیئر. تو بابوں کا احترام اس وقت تک ہے جب تک وہ رسول اللہ کے ساتھ غداری نہ کریں. یہ دیکھیں یہ بابے وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی ہے، تو ہم نے ان کی کتابیں اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہیں. ہم انہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. میں امام بخاری امام مسلم کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام بھی استعمال کرتا ہوں رسپیکٹ کے طور پر. تو ان بابوں سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ ہے. کرائسٹ مسیحا، اور دجال کو بھی کہتے ہیں مسیح الدجال. آپ کو پتا ہے بھی دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ جھوٹا مسیح ہے. عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ سچے مسیح ہیں اور دجال جھوٹا مسیح ہے. دونوں مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو بابے وہ بھی ہیں
جنہوں نے نبی الاسلام کی دعوت پہنچائی، امام بخاری، امام مسلم، یہ ہمارے باپ ہیں. اور بابے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے بابوں کی جھوٹی تعلیمات، گستاخانہ تعلیمات امت تک پہنچائیں اور اسے آج تک ان کے ماننے والے پرنٹ کر رہے ہیں. تو ان بابوں کا تو ہم احترام کر نہیں سکتے، کیونکہ بابوں کا احترام رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے. جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے اس بابے کا کوئی احترام نہیں. اور پریکٹیکلی اس میرے جملے کے اوپر اجماع امت ہے. کیا بریلوی بابا اشرف علی تھانوی کا احترام کرتے ہیں جس نے 1800 کتابیں لکھی ہیں؟ نہیں، کیونکہ احمد بریلوی نے اسے کافر ڈکلیئر کیا. اور بریلوی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اشرف علی تھانوی کو جو مسلمان سمجھے وہ خود بھی کافر ہے. تو کروڑوں بزرگوں کے بزرگ اشرف علی تھانوی، دیوبندیوں کے بزرگوں کے تو امام ہے نا وہ، ان کو احمد بریلوی اور ان کے کروڑوں فالوور کافر سمجھ رہے ہیں. اور ادھر یہ لوگ انہیں کافر سمجھ رہے ہیں. شیطانی لشکر المحنت میں لکھے ہیں. تو خود یہ دوسرے کے کسی بابے کا احترام نہیں کرتے. اور جب ان سے آپ ریزن پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں، وہ مشرک ہے، وہ فلاں ہے، اس لیے احترام نہیں کرتے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ جو بابے گستاخ رسول ہیں، مشرک ہیں، وہ بابوں کا احترام نہیں ہوگا. یہ میری ڈاکٹرن نہیں ہے، یہ آلریڈی انہوں نے ہمیں سکھائی تھی. بالکل صحیح. اچھا یہ بھی تو بابوں میں آئیں گے نا، علی حجویری اور سلطان العارفین. کیونکہ میں نے اس کے اندر سے تھوڑی سی چینجنگ کروانی ہوگی، کوئی صحیح کروانا ہوگا، تو آپ کے پاس اپنے پاس پرچی ہوگی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دی، مقتولین کو بھلا دیا. بجائے یہ کہ عمار ابن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس کی جاتی جو اولو العزم اصحاب میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی، ان کے قاتلین کے حق میں نعرہ بازی کی گئی. اور یہ ہم نے پچھلے 15 اس کے اوپر ابھارتی ہے نا. پیچھے تو مسئلہ وہی ہے، اور کبھی ٹرینڈ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ بات کی تو میں نے اس کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اور حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور پھر آہستہ آہستہ جب معاملات مزید بڑھنا شروع ہوئے تو پھر مجھ پہ بھی مزید حقائق کھلتے چلے گئے. میں ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا رہا. الٹیمیٹلی میں نے یہ ریسرچ پیپر 5B لکھا، اور اس 5B ریسرچ پیپر میں